الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في الأواخر من رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا ایک اور جمعہ ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کے جو ایام باقی ہے ان کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ان سے استفادہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف بیٹھتے اور فرماتے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت پہ جہاں بہت سے دیگر احسانات فرمائے، ان میں سے ایک اہم احسان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو شب قدر جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرما رہے تھے کہ وہ 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہماری عمریں تو اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مفسرین نے سورۃ القدر کے نازل ہونے کے موقع کی تفصیل بتاتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یوشع اور حضرت حزقیل علیہ السلام، ان 4 حضرات کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ لوگ جو ہے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ کتنے سال تک؟ 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، اور ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں گزارا۔
उस पर सहाबा को बड़ा रश्क आया, ताज्जुब भी हुआ। तो अल्लाह ताला ने शब कदर का अजीम मौका अता फरमाया और इस बारे में एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, जिसका नाम भी सूरतुल कदर है। और ये सूरत कुरान मजीद के आखिरी पारे में मौजूद है। और उस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शब कदर की 4 बरकतें जिक्र फरमाई है। इस रात की पहली बरकत तो ये है कि इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने कुरान मजीद को शब कदर में नाजिल किया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि शब कदर में कुरान मजीद लौह महफूज से आसमानी दुनिया पर उतरा और फिर मौका ब मौका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होता रहा। शब कदर की दूसरी बरकत ये बयान फरमाई कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि शब कदर जो है वो 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर है। 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर है। 1000 महीनों को अगर सालों में तब्दील किया जाए तो ये 83 साल 4 माह बनते हैं। तकरीबन 83 साल 4 माह बनते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि ये रात 1000 महीनों के बराबर है, बल्कि फरमाया खैरुम मिन अल्फि शहर, ये रात 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर है। ये रात क्या है? 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर है। अब वो कितनी ज्यादा बेहतर है, ये अल्लाह ताला ही को इल्म है। यहां मुफस्सिरीन ने एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि जिससे इस रातों की बरकतों की वसाअत का इल्म होता है। लिखते हैं कि लुगत अरब में गिनती के लिए अल्फ से ज्यादा आगे कोई लुगत नहीं है। यानी उनके डिक्शनरी में, उनकी लुगत में अल्फ जो है ये तादाद के लिए सबसे बड़ा आदद है। आदद, सबसे बड़ा आदद यही, आखिरी आदद यही है। जिस तरह आजकल गिनती में मिलियन और बिलियन जो है और ट्रिलियन वगैरह ये आखिरी आदद जो है इनको समझा जाता है, तो इसी तरह अरबी में आखिरी लफ्ज शुमार करने के लिए अल्फ है। लिहाजा खैरुम मिन अल्फि शहर का मतलब ये हुआ कि इंसानों के नजदीक गिनती का जो आखिरी आदद है शब कदर की बरकतें उससे भी ज्यादा है। आप जरा गौर करें, फिक्र करें, सोचें कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने कितना बड़ा एहसान फरमाया, कि इतना बाबरकत मौका अता फरमाया है। और शब कदर की तीसरी बरकत अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाई, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम। फरमाया कि फरिश्ते और रूहुल कुदस यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से हर अम्र खैर को लेके जमीन पर उतरते हैं। यानी खैर के कामों को लेके वो जमीन पे उतरते हैं। और ये रात जो है ये मुकम्मल सलामती वाली रात है। और शब कदर की फजीलत और बरकत का चौथा पहलू ये इरशाद फरमाया, हिया हत्ता मतलइल फजर, कि ये रात जो है शब फजर के तुलू तक रहती है। ये रात जो है फजर के तुलू तक रहती है। यानी जब फजर का वक्त शुरू हो जाता है उस वक्त तक ये रात रहती है। और इसका आगाज कब होता है? गुरूब के साथ ही इसका आगाज आगाज हो जाता है। जैसे ही फजर की आजानी शुरू, मगरिब की आजानी शुरू हो जाती है तो इसका वक्त शुरू हो जाता है। और फजर की अजानों के साथ ही इसका वक्त क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो आज भी आपके यहाँ 21वीं शब होगी, तो 21वीं शब जो इसके बारे में भी फरमाया गया कि ये भी, इसमें भी शब कदर होने का एहतिमाल होता है। तो जो जो अफराद मगरिब की नमाज आज अदा करेंगे इंशाअल्लाह, तो वो शब कदर में होगी।
جب مغرب کی نماز ادا کریں گے گویا کہ آپ نے شب قدر میں عبادت کرنے کا اہتمام شروع کر دیا. اور شب قدر کی یہ جو فضیلت ہے یہ پوری رات رہتی ہے. رات کا کوئی خاص حصہ مقرر نہیں کیا گیا اس کے لیے. تو ساری رات عبادت میں گزارنی چاہیے. ساری رات عبادت میں گزارنی چاہیے. لیکن اگر ساری رات عبادت کی ہمت نہ ہو رہی ہو تو پھر یہ سوچ کر کہ رات کے آخری حصے میں عبادت کرنی چاہیے، سو گئے اور پھر ساری رات بغیر عبادت کے گزر گئی. اس لیے اگر ساری رات عبادت نہ ہو سکے تو رات کے ابتدائی حصے کی برکات سمیٹنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. تو جس قدر وقت ملے بندے کو شب قدر میں عبادت کرنا چاہیے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. انہی عظمتوں کی بنا پر اس رات کا نام شب قدر رکھا گیا ہے کہ یہ رات واقعی بڑی قدر و منزلت اور عظمت والی ہے. یہ رات جو ہے واقعی بڑی قدر و منزلت والی ہے، عبادت والی ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو اس کو آدھی رات ثواب عبادت کا ثواب ملتا رہے گا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی تو اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. تو کم از کم یہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا تو اہتمام کریں. ویسے بھی عام حالات میں مرد حضرات کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے، ضروری ہے. اور اس رات ان طاق راتوں میں بطور خاص اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات جو ہے وہ بھی انسان کو اختیار کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے لیے کسی ایک خاص تاریخ کی رات مقرر نہیں فرمائی. البتہ یہ بات خوب وضاحت سے بیان فرمائی کہ شب قدر رمضان المبارک کی آخری عشرے یعنی آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب کو اس کو تلاش کرو. گویا کہ ان 5 راتوں ہی میں سے کسی ایک میں شب قدر ہوتی ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی ہے یا بعد میں بھی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر جو ہے قیامت تک آتی رہتی ہے. بسا اوقات یہ خیال دل میں آتا ہے کہ چاند جو ہے مختلف ممالک میں مختلف ایام میں نظر آتا ہے. چاند مختلف ممالک میں مختلف ایام میں نظر آتا ہے. تو پھر شب قدر کیسے متعین ہوگی؟ اور پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہمارے ہاں جس وقت رات ہوتی ہے بعض ممالک میں اس وقت دن ہوتا ہے. تو پھر شب قدر کے لمحات کو کیسے مخصوص کیا جائے؟ تو اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس طرح عید الفطر کے دن کی بھی برکتیں ہیں، اب یہ عید کا دن مختلف ممالک میں مختلف ہوتا ہے. ہم جب یہاں عید الفطر کے دن کی برکات سمیٹ رہے ہوتے ہیں بہت سے ممالک میں اس وقت رات ہوتی ہے، لیکن جب ان ممالک میں عید کا دن ہوگا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ عید کی برکات عطا فرماتے ہیں. تو بالکل اسی طرح شب قدر کی برکات اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جہاں بھی وہ ہو وہ ضرور عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے فضل و کرم کے وسیع ہونے کے پیش نظر دل میں اس قسم کے خیالات نہیں آنے چاہیے، اس قسم کے وسوسے نہیں آنے چاہیے. انسان کی سوچ بہت محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ لامحدود ہے.
अब ये बात, इस रात में हमें क्या करना चाहिए, इस रात में हमें क्या करना चाहिए। तो यही बात जो है, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि अगर मुझे शब कदर का पता चल जाए तो मैं उसमें क्या पढूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नका अफुव्वुन, बेशक आप माफ फरमाने वाले हैं, तुहिब्बुल अफ़्व, माफ करने को पसंद फरमाते हैं, फ़अफ़ु अन्नी, तो आप मुझे माफ फरमा दीजिए, आप मुझे माफ फरमा दीजिए। तो ये एक मुख्तसर और बड़ी अहम दुआ है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ की तालीम दी है, इसलिए इस रात के लिए मसनून दुआ यही है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। और जब जमा के लिए आप पढ़ेंगे फ़अफ़ु अन्ना, तब वो इस्तेमाल करेंगे। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर कान लगाया तो आप ये दुआ पढ़ रहे थे, अऊज़ु बिअफ़्विका मिन इक़ाबिका व अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिका व अऊज़ु बिका मिनका जल्ल वजहुका, अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। एक मरतबा आप सब मेरे साथ पढ़िएगा, अऊज़ु बिअफ़्विका मिन इक़ाबिका व अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिका व अऊज़ु बिका मिनका जल्ल वजहुका, अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। अऊज़ु बिआफ़िका मिन इक़ाबिक, ए अल्लाह, मैं तेरे आफ़ा की पनाह चाहता हूँ, मिन इक़ाबिक, तेरी सजा से, व अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक, और तेरी रज़ा की पनाह चाहता हूँ तेरे गुस्से से, व अऊज़ु बिका मिनका जल्ल वजहुक, और पनाह चाहता हूँ तेरी सख्तियों से। ए अल्लाह, मैं आपकी तारीफ का शुमार नहीं कर सकता, आपकी ज़ात ऐसी बुलंद व बाला है जैसे आपने बयान की। सुबह को आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन कलिमात की तस्दीक चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खुद भी याद कर लो और दूसरों को भी याद करा दो। ये कलिमात मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सिखाए हैं और फरमाया है कि मैं सजदे में इन्हें बार बार पढ़ा करूं, मैं सजदे में इन्हें बार बार पढ़ा करूं। तो आज इंशाअल्लाह जो अफराद एहतिकाफ में बैठेंगे, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी एहतिकाफ को कबूल फरमाए, सुन्नत के मुताबिक एहतिकाफ करने की तौफीक नसीब फरमा दें, और एहतिकाफ के अनवारात और बरक़ात वो भी नसीब फरमा दें। तो जो भी अफराद एहतिकाफ में बैठ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका एक एक लम्हा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इबादत में शुमार फरमाते हैं। उनका उठना, उनका बैठना, उनका खाना, उनका पीना, उनका सोना, उनका इंतज़ार करना, ये सब जो है इबादत में लिखा जाता है। जब वो शब कदर की रात में सो भी रहे होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए सवाब लिखेंगे। तो आप जरा सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान फरमाया, कितनी अजीम नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई। एक इंसान जवान होने के बाद 20-25 साल अगर जिंदगी गुजारता है, कम अज कम हम ले रहे हैं, तो और हर साल उसे शब कदर नसीब फरमाए, तो आप जरा अंदाजा लगा लें कि 83 साल से ज्यादा जो है उसको सवाब, 83 साल से ज्यादा उसको सवाब मिलता रहेगा।
تو اس کے ثواب کو انسان جو ہے وہ شمار نہیں کر سکتا، لامحدود جو ہے وہ ثواب اسے حاصل ہوگا۔ اور آپ کے سامنے ایک آیت جو ہے سورہ بقرہ کی، وہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا مانگے تو انہیں میرا حکم ماننا چاہیے، مجھ پہ ایمان لانا چاہیے، تاکہ وہ نیک راہ پہ آ جائے، سیدھے راہ پہ آ جائے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی 146ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے روزے اور رمضان کے احکام اور فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اس آیت میں فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہی ہوں، جب بھی وہ دعائیں مانگتے ہیں تو میں قبول کرتا ہوں۔ تو روزوں اور رمضان کی ذکر کے ساتھ دعا مانگنے کا تذکرہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ دعا یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پکارنا، بلانا، اور عموماً یہ لفظ کسی ضرورت یا مدد کے لیے پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا اور دعا کو بھی ایک عبادت اور بندگی کا ذریعہ قرار دیا، اور یہ اس امت کا خاص اعزاز ہے۔ ورنہ اذکاب احبار کی روایت کے مطابق پہلے زمانے میں یہ خصوصیت انبیاء کی تھی، انبیاء جو ہے لوگوں کے لیے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا، اور امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ حکم پوری امت کے لیے عام ہے۔ فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ بھائی یہ چیز مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، جب دنیا میں کوئی انسان شریف النفس انسان کسی کو کہتا ہے کہ بھائی کوئی چیز مجھ سے مانگو میں دے دیتا ہوں، تو وہ شریف النفس جو ہے وہ چیز اس کو دے دیتا ہے، اور جب اللہ رب العزت جو ہمارے خالق ہے، ہمارے مالک ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی مجھ سے مانگو دعا میں قبول کر لوں گا، وہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا جو ہے یہ مومن کا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے۔ ظاہر ہے کہ ہتھیار اور اسلحہ تب صحیح کام دکھاتا ہے جب ہتھیار بھی تیز ہو اور چلانے والا بھی طاقتور ہو، ہتھیار بھی کیا ہو، تیز ہو، اور اس کو چلانے والا بھی طاقتور ہو۔ اب ہماری یہ دعا کیسے طاقتور بن جائے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے، دعاؤں کے الفاظ سکھائے جو مسنون دعائیں کہلاتی ہے، وہ اوقات بتائیں جن میں زیادہ 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 سے زیادہ دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ایک موقع پہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کے مختلف مواقع بھی آپ نے بتائے، ان میں سے ایک اہم موقع جو ہے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور جب رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہو، آخری عشرہ ہو، طاق راتیں ہوں، تو ان دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو ہماری دعائیں کیسے طاقتور بنی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنیادی اصول ہمیں بتائے۔ سب سے پہلا اصول ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اپنے رب سے دعا کیا کرو عاجزی کے ساتھ اور پوشیدہ طریقے سے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا خشوع خضوع یعنی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ دعا مانگے۔ دوسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ ایسا آواز سے دعا مانگے
اگر عام مقتدی دعاؤں سے ناواقف ہوں تو پھر امام کے لیے اونچی آواز میں دعا مانگنے کی اجازت ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے ایسا آواز سے دل میں گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ اور دعاؤں کی قبولیت کو مزید مؤثر بنانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں مانگی جائے جو قرآن مجید میں مختلف انبیاء نے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعائیں قبول فرمائی ہے، یا حدیث میں جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، وہ مانگی جائے۔ قرآن اور احادیث مبارکہ کی دعاؤں کے لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب جو ہے اس میں ان تمام دعاؤں کو جمع فرمایا ہے۔ مناجات مقبول کے نام سے کتاب ہے، آپ سب کے پاس موجود ہوگی، اس کا ترجمہ بھی ہوگا۔ قرآن میں جو دعائیں مذکور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو دعائیں سکھائی ہیں یا مانگی ہے، ان تمام دعاؤں کو حضرت نے جمع فرمایا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث کی عربی جملے میں جن میں دعائیں موجود ہیں، اگر ان کا ترجمہ اور مطلب انسان کو معلوم ہے تو پھر وہی دعائیں مانگنا افضل اور بہتر ہے، اور عام حالات میں اگر ان دعاؤں کا مطلب معلوم نہ ہو تو پھر مانگنے والی کو تو معلوم نہیں کہ ان دعائیں یا جملوں سے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، تو ان دعاؤں کے پڑھنے کا ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن اسے دعا مانگنا نہیں کہیں گے بلکہ دعا پڑھنا کہیں گے۔ اس لیے دعا مانگتے وقت پہلے مسنون دعائیں پڑھ لی جائے، پھر جو دعاؤں کا مفہوم نہ جانتا ہو وہ اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، چاہے وہ اردو زبان میں دعا مانگتا ہے، عربی زبان میں مانگتا ہے، پنجابی میں مانگتا ہے، انگریزی میں مانگتا ہے، پشتو میں مانگتا ہے، فارسی زبان میں مانگتا ہے، سرائکی زبان میں مانگتا ہے، کسی بھی زبان میں انسان مانگتا ہے، اللہ رب العزت اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر زبان جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہے، ہمارے مالک ہے، ہمارے زبانوں کے بھی خالق و مالک ہے، تو جس زبان میں بھی دعا مانگی جائے اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ البتہ جو عربی زبانیں عربی دعائیں جو ہے مسنون یہ مناجات مقبول میں مذکور ہے، یا اسی طرح دیگر جو دعائیں جو ہے وہ مذکور ہے احادیث مبارکہ میں، اگر ان کا مفہوم انسان کو آتا ہو، ان کا مطلب معلوم ہو، تو پھر ان دعاؤں کو مانگنا چاہیے۔ مناجات مقبول میں انشاءاللہ بیان کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا گروپ میں، اس میں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہوگا، تو اس کو ضرور پڑھا کریں، ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اپنی زبان میں بھی مانگا کریں اور اس کو بھی پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کریں، اس انداز سے پڑھیں گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، تو ذہن میں ایک خیال آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دعا مانگنے سے رک جاتا ہے، اور وہ خیال یہ آتا ہے کہ ہم نے بہت سی دعائیں مانگی ہے، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، لہذا وہ انسان پھر دعا کی طرف توجہ نہیں دیتا، دعا مانگنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو اس بارے میں ایک بات جو ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرام مال کھانے اور حرام لباس استعمال کرنے اور حرام کمائی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کتنے افراد کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ حرام مال کھانے والا، حرام لباس استعمال کرنے والا اور حرام کمائی کرنے والی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر شخص کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے، لیکن وہ بات پھر ذہن میں رہتی ہے کہ ہم نے تو بہت کچھ مانگا، ہمیں تو نہیں ملا، ہم تو مانگتے رہتے ہیں آئے دن لیکن ہمیں تو وہ نہیں ملتا،
उसका जवाब भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। इसका खुलासा ये है कि मोमिन की हर दुआ जरूर कबूल होती है, लेकिन अल्लाह ताला ज्यादा जानता है कि उस बंदे के लिए क्या चीज बेहतर है। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, बसा औकात तुम किसी चीज को नापसंद करते हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर होती है। व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और बसा औकात तुम किसी चीज को पसंद करते हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर होती है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए क्या चीज बेहतर है। इसलिए इंसान का काम है कि अल्लाह ताला से दुआएं करते रहना, दुआएं मांगते रहना। या तो अल्लाह ताला बंदे को वही चीज दे देता है, इंसान ने जो चीज मांगी है अल्लाह ताला वही चीज अता फरमा देते हैं, या उसका नेमुल बदल अता फरमा देते हैं। या दुनिया में उस दुआ का कोई असर जाहिर नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला उसकी दुआओं की बदौलत उसके गुनाह माफ फरमा देते हैं, उसके क्या कर देते हैं, गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। और जब गुनाह खत्म हो जाए तो फिर उन दुआओं को उस बंदे की नेकियां जो है शुमार कर लिया जाता है। चुनांचे एक हदीस में है कि क़यामत के दिन बंदा नेकियों के एक ढेर को देख कर कहेगा, वहां पे तो हर इंसान सच बोलेगा कि ये नेकियां तो मेरी नहीं है, ये ढेर यहाँ पे नेकियों का जो रखा हुआ है ये नेकियां तो मेरी नहीं है। तो उसे बताया जाएगा कि ये वो तुम्हारी दुआएं हैं जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थी, उनके बदले में ये नेकियां मिली है। उस वक्त बंदा ये कहेगा कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना होती, काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती, सब दुआओं का बदला यहाँ आखिरत में मिलता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं का तज़किरा करते हुए फरमाया कि बहुत से लोग जल्दबाजी की वजह से अपनी दुआएं ज़ाय कर देते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, जल्दबाजी से क्या मुराद? फरमाया, दुआ मांगने के बाद ये कहना कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, ये दुआ को ज़ाय करना है। तो ये रमज़ान का बाबरकत महीना है, आखिरी अशरा बहुत से मकामात पे शुरू हो चुका है और बहुत से मकामात पर आज जो है मगरिब के बाद शुरू हो जाएगा और ताक रात भी है। दुआओं की कबूलियत के अय्याम है, तो इसलिए खुसूसी तौर पे दुआओं का एहतमाम करना चाहिए और इस यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला ही हमारी दुआएं कबूल करने वाला है। दुआ में अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने असातिज़ा के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें। पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए दुआ करें, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए दुआ करें, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों की दुआ के लिए दुआ करें। तो दुआ जो है ये पुख्ता आज़म के साथ मांगे, बार बार दुआ करें। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का महीना ऐसा है, अव्वलुहु रहमा, कि उसका पहला अशरा रहमत है, व औसतुहु मग़फ़िरा, और दरमियानी अशरा बख्शिश का है, व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, और आखिरी हिस्सा जहन्नुम की आग से आज़ादी का है। इसलिए दुआ करते हुए रमज़ान अल मुबारक में खुसूसन अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जब रमज़ान का महीना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल जाता, नमाज में इजाफा हो जाता, दुआ में बड़ी आजिज़ी फरमाते। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान अल मुबारक के करीब इरशाद फरमाया, रमज़ान का महीना आ गया है जो बड़ी बरकतों वाला है, अल्लाह ताला इस महीने में बंदों की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, अपनी खास रहमत नाजिल फरमाते हैं, खताओं को माफ फरमा देते हैं, दुआओं को कबूल फरमा देते हैं। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सहरी के वक्त ये पढ़ते रहा करो, या वासिअल मग़फ़िरा, ए वसी बख्शिश वाले,
اس کے پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو روزوں میں دن بھر میں خوب دعائیں مانگی جائے، اور پھر جب افطار کا وقت آ جائے تو یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا بڑا اہم وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، للصائم فرحتان، للصائم عند فطره دعوة مستجابہ، کہ روزہ افطار کرنے کے وقت اور روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ افطار کے وقت سب گھر والوں کو جمع کر کے دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا بھی مانگتے، یا واسع الفضل اغفر لی، اے بڑے فضل والے میری مغفرت فرما، اے بڑے فضل والے میری مغفرت فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس بابرکت مہینے کے مقبول لمحات میں دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمیں شب قدر نصیب فرما دے، اس مہینے کے انوارات اور برکات نصیب فرما دے، شب قدر کی انوارات اور برکات نصیب فرما دے۔ جو جو دعائیں ہم مانگیں اللہ رب العزت قبول فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔